ایک گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام سنی تھا، جو کہ بہت ہی تیز اور شرارتی تھا۔ سنی کی والدہ کا بچپن میں انتقال ہو چکا تھا، اسی وجہ سے وہ بہت ہی زیادہ شرارتی ہو گیا تھا۔ سنی کے ابو اس سے بہت ہی زیادہ تنگ تھے۔ ارے بیٹا، اب میں کام پر جا رہا ہوں، یہ نہ ہو تم پیچھے سے کوئی شرارت کر دو۔ کبھی تم کچھ کرتے ہو اور کبھی تم کچھ کر دیتے ہو۔ بیٹا، ایسے اچھا نہیں لگتا، مجھے روز روز دوسروں سے باتیں سننی پڑتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب کوئی شرارت نہ کرنا، اور اب میں کام پر بھی جا رہا ہوں۔ ابا جی، پہلے بھی میں کون سا شرارتیں کرتا ہوں؟ میں تو کچھ بھی نہیں کرتا، لوگ تو ویسے ہی میرا نام بنا دیتے ہیں۔ میں تو کوئی بھی شرارت نہیں کرتا، میں تو اتنا شریف ہوں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ویسے بھی میں کون سا کہیں جاتا ہوں، میں روزانہ گھر ہی ہوتا ہوں اور آج بھی گھر ہی رہوں گا۔ مجھے پتا ہے تم کہیں نہیں جاتے، اور مجھے یہ بھی پتا ہے تم ایک شریف انسان ہو۔ ارے بیٹا، اب میں کام پر جا رہا ہوں، اب مجھے کسی شکایت کا موقع نہ دینا۔ ویسے ہی آج کل میں بہت پریشان رہتا ہوں، اور دوسرا اوپر سے لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں تمہاری وجہ سے، اور ویسے بھی مجھے لوگ کہتے ہیں تمہارے بیٹے نے یہ کر دیا، تمہارے بیٹے نے وہ کر دیا، اور مجھے پھر غصہ آ جاتا ہے۔ ارے ابا جان، میں گھر پر ہی رہوں گا اور کہیں نہیں جاؤں گا، آپ بلا وجہ پریشان نہ ہوئیں، لوگوں کی تو عادت ہے باتیں بنانے کی۔ آپ ان کی شرارتوں اور غلطیوں کا بھی ٹوکرا میرے سر پر رکھ دیتے ہیں۔ اچھا ابو جی، اچھا، کہیں نہیں جاؤں گا میں، چلیں اب آپ کام پر جائیں، آپ کو دیر ہو رہی ہے، دھیان سے جائیے گا اور کھانا ٹائم پہ کھا لیجیے گا۔ اتنا کہنے کے بعد اکرم کام پہ چلا جاتا ہے۔ اکرم کے جانے کے بعد سنی بھی باہر آ جاتا ہے اور خود سے کہتا ہے، ارے ابو تو چلے گئے، اب تو میری باری ہے، 2-3 لوگوں سے بدلہ بھی لینا ہے۔ وہ جو چاچا ہے نا، چاچا بکری والے، وہ بڑی باتیں کرتے ہیں، میری بکری یہ، میری بکری وہ، اور کسی کو دودھ بھی نہیں دیتے۔ آج تو ان سے پورا حساب کروں گا۔ اور دوسرا جو بیلوں والا ہے، ان سے ابو نے بیل مانگے تھے اور انہوں نے بیل نہیں دیے تھے، بلکہ آگے سے باتیں بنانے لگ پڑے تھے۔ آج ان کے بیل بھی ان کے گھر نہیں رہیں گے، دیکھنا آج سب سے بدلہ لوں گا۔ ایویں تو نہیں مجھ کو لوگ کہتے سنی، شرارت میرا کام، سنی میرا نام۔ ارے کر لے، جتنا پیار کرنا ہے آج کر لے، آگے سے یہ تمہیں یہاں نظر نہیں آئے گا۔ ہاں، جا تو کام پہ، پیچھے سے میں تمہیں یہ نظر نہیں آنے دوں گا۔ ارے واہ واہ، یہ تو ابھی ہی کام پہ جانے لگا ہے۔ ارے دیکھو میرا کام، بکری کو اپنے آگے لگاؤں اور لے چلوں اسے جنگل۔ ارے چل بکری چل، یہاں سے چلیں، اب تیرا دانا پانی یہاں سے ختم ہو گیا ہے۔ سنی بکری کو آگے لگا لیتا ہے اور اس کو لے کر جنگل کی طرف چلا جاتا ہے۔ جنگل میں ایک جگہ پہنچ کے وہ بکری سے کہتا ہے، سنی بکری، بس اب تو یہیں پر رہے گی اور یہی تیرا گھر ہے، اب یہاں پر تیرا مالک نہیں ہے اور تو یہاں پر اکیلے ہی رہے گی۔ اب میں بھی گھر چلتا ہوں، دل کو سکون مل گیا، اب کوئی اور کام کرتا ہوں۔ سنی بکری کو وہی چھوڑ کر گھر کی طرف چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف اکرم کھیتوں میں کام کر رہا ہوتا ہے۔ وہ سنی کے لیے بہت ہی زیادہ پریشان رہتا تھا، کیونکہ گاؤں کے سارے لوگ اس کو سنی کی وجہ سے باتیں سناتے تھے۔ سنی آئے دن کوئی نہ کوئی نئی شرارت کرتا رہتا تھا۔ اکرم جب بھی گھر لوٹتا تو سنی کی کوئی نہ کوئی شکایت آئی ہوتی تھی۔ راستے میں ایک عورت جو کہ سنی کے گاؤں کی تھی اور سنی کو جانتی بھی تھی، وہ سنی کو ایسے جنگل میں دیکھ کر اس سے پوچھتی ہے، میں کیا کروں، مجھے ہر وقت سنی کی پریشانی ہی کھائی جاتی ہے۔
اور جب بھی میں کام پر جاتا ہوں تو یہی پریشانی رہتی ہے کہ وہ پیچھے سے کوئی شرارت نہ کر دے اور مجھے لوگوں کی باتیں نہ سننی پڑیں۔ میں تو یہی سوچتا رہتا ہوں کہ اب وہ کیا کر رہا ہوگا، کیا وہ کوئی غلط کام تو نہیں کر رہا۔ مجھے اسی کی ہی پریشانی رہتی ہے اور کام بھی میرا ٹھیک سے نہیں ہوتا۔ کاش اس کی ماں زندہ ہوتی تو ایسے نہ ہوتا۔ پتہ نہیں وہ اتنا شرارتی کیوں ہے۔ اگر میں گھر رہوں سنی کو سنبھالنے کے لیے تو باہر کا کام کون کرے گا؟ صحیح کہتے ہیں کہ ماں کے علاوہ بچوں کو کوئی بھی اچھی تربیت نہیں دیتا۔ ارے کیا کروں اب میں، اللہ ہی میری مدد کرے اب۔ ارے آج موسم تو بہت سہانا ہے، کل آنا کہیں جانا ہے۔ آج تو مزہ ہی آ گیا، اب گھر جاتا ہوں۔ نہیں گھر نہیں، ابھی تو ایک اور کام باقی ہے، وہ کر لیتا ہوں۔ ارے بیٹا، آج تو بڑے خوش لگ رہے ہو، کہاں سے آ رہے ہو؟ خیر تو ہے؟ پہلے تو کبھی تمہیں جنگل سے آتے ہوئے نہیں دیکھا، آج کیا کام پڑ گیا تھا جو جنگل جانا پڑا؟ ارے دادی ماں، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں تو کسی کام سے آیا تھا جنگل۔ ظاہری بات ہے، اب بڑا ہو رہا ہوں، کوئی نہ کوئی کام تو اب کروں گا نا میں۔ ارے دادی ماں، آپ اس جنگل میں کیا کر رہی ہیں؟ کہیں بھٹک ہی نہ جانا۔ ارے بھٹکے میرے دشمن، میری ساری زندگی تو اس جنگل میں ہی گزری ہے۔ تمہیں پتا تو ہے بیٹا کہ میں لکڑیاں کاٹتی ہوں اور انہیں بیچتی ہوں، میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، سارے کام میں نے اپنے خود ہی تو کرنے ہوتے ہیں۔ میں تو ابھی بھی لکڑیاں لینے کے لیے آئی ہوں۔ بھٹکے میرے دشمن، یہ نہ ہو کہیں تم ہی بھٹک جاؤ، دھیان سے گھر واپس جاؤ۔ ارے بیٹا، جو لوگ زیادہ ہوشیار بننے کی کوشش کرتے ہیں زیادہ نقصان بھی وہی اٹھاتے ہیں، تم اپنا دھیان رکھنا۔ ارے دادی ماں، تم تو یہاں لکڑیاں کاٹنے آتی ہو، تم تو نہیں بھٹکو گی، اور مجھ سے زیادہ شرارتی کوئی اور ہے تو میں بھی نہیں بھٹکوں گا۔ میری فکر چھوڑو اور اپنی فکر کرو، بوڑھی ہو گئی ہو تم اب۔ اچھا دادی ماں، باتیں تو بہت ہو گئی، اب میرا وقت برباد ہو رہا ہے، میں جا رہا ہوں، اب تم بھی جاؤ۔ ٹھیک ہے بیٹا، ٹھیک ہے، اب تم بھی جاؤ اور میں بھی چلتی ہوں، میرا بھی وقت برباد ہو رہا ہے، میں کون سا یہاں فارغ بیٹھی ہوئی ہوں۔ سنی وہاں سے ایک لکڑی کا ٹکڑا اٹھاتا ہے اور اٹھا کر بزرگ کی طرف پھینکتا ہے اور شور مچانا شروع کر دیتا ہے۔ ارے بابا جی کے اوپر سانپ، بابا جی کے اوپر سانپ، ارے بابا جی اٹھ جائیے، ارے بابا جی اٹھ جاؤ، سانپ ڈس لے گا تب اٹھو گے، پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں۔ جب سانپ ڈس لے گا اور مر جاؤ گے تب کوئی عبادت کا فائدہ نہیں ہوگا۔ لگتا ہے آپ کی ٹکٹ تو اوپر کی کٹ گئی ہے، اس لیے نہیں اٹھ رہے۔ اور پاگل، تم نے مجھے میری عبادت سے کیوں اٹھایا اور تم نے میری عبادت خراب کیوں کروائی؟ کہیں نہیں ہے سانپ یہاں، ادھر ہے سانپ، مجھے تو نہیں نظر آ رہا۔ عبادت تو نہیں خراب کی میں نے تو بس آپ کو اٹھایا ہے تاکہ آپ تھوڑا آرام کر لیجئے، اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے۔ عبادت تو میں نے نہیں خراب کی، میں نے تو صرف اٹھایا ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کتنے دیر سے عبادت کر رہی ہیں، میں نے تو آپ کے فائدے کے لیے ہی کہا ہے کہ آپ تھوڑا اٹھیں، ادھر ادھر ٹہلیں، زیادہ عبادت بھی ٹھیک نہیں ہوتی، ورنہ یہاں بیٹھے بیٹھے ٹانگیں اکڑ جائیں گی۔ اور نالائق، تم نے یہ سب مذاق سمجھا ہوا ہے، تم نے مجھے صرف اس لیے اٹھایا کہ میری ٹانگیں نہ کہیں اکڑ جائیں، اور میں اتنے وقت سے عبادت کر رہا ہوں اور تم نے مجھے اٹھا دیا، میری تو اب تھوڑی سی ہی عبادت رہ گئی تھی۔ ارے میں نے عبادت میں خلل نہیں ڈالا، میں نے تو صرف آپ کے آرام کے لیے کہا تھا کہ آپ تھوڑی دیر آرام کر لیں پھر بیٹھ جانا، اور آپ آگے سے مجھے ہی باتیں سنا رہے ہیں۔
चलो ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ। मुझे तो मजा आ गया। अब तुम जाना और तुम्हारा काम जाने। अच्छा, तो तुमने ये सब सिर्फ मजे के लिए किया है। बहुत अफसोस की बात है। तुम यहाँ सिर्फ शरारत करने के लिए आए थे। बहुत बुरा लगा मुझे। मैं तुम्हें बदवा देता हूँ कि तुम एक कौवे की जिंदगी जियोगे, भटकते रहना सारी जिंदगी। कोई भी तुम्हें मुंह नहीं लगाएगा। पता है ना कौवे की जिंदगी कैसी होती है। अरे मैं तो सच में कौवा बन गया। अरे ऐसी बददुआ देने से अगर कोई कौवा बन जाता तो आज पूरी दुनिया में करेजी घूम रहे होते। दुनिया में कोई भी इंसान ना रहता। तुम मुझे इससे ना डराओ, मैं नहीं डरने वाला। शरारत मेरा काम, मेरा नाम। और बोलो तो वो बोलो, और बनो तो वो बनो। चल अब तू कौवा बन जा। हाँ, अब पता चल गया ना तुम्हें कि बददुआओं में ताकत होती है कि नहीं। अब तुम्हें ये भी पता चल गया होगा कि दुनिया में हर कोई चीज मजाक नहीं होती। सनी ने बुजुर्ग के साथ शरारत की तो उन्होंने उसको कुआं बना दिया। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि कोई भी काम जो हद से बढ़ जाए तो उसकी सज़ा मिलती है, जैसा कि सुनी हमेशा शरारतें करता था। इसकी शरारतें अब हद से ज़्यादा बढ़ गई थी, जो कि उसने बुजुर्ग के साथ इतना गलत किया तो उसको उसके किए की सज़ा मिल गई।